اللہ کے سوا اور پاپا کے سوا یہ دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ بس یہی تو بڑی دکھ کی بات ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ نے دے دیا لیکن ان کو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میرے پاپا کو وہاں سے جلدی نکالو۔ ہمارے ساتھ تو 10 ماہ ہو گیا نہیں بات ہوئی، ہم تو ان کی بات سننے کو ترس گئے۔ فرسٹ ایئر کا جب رزلٹ آیا تھا تو میں نے اپنے ابو سے بات نہیں کی، نہ ان کو اب تک میں نے اپنا رزلٹ بتایا ہے۔ میرے پاپا آئیں گے، میں ایئرپورٹ جاؤں گی۔ یہ فریاد اور آنسو کسی کا بھی دل پگھلا سکتے ہیں، جن کے پیارے زندہ رہتے ہوئے بھی ان سے دور ہو جائیں اور وہ ان کی آواز تک سننے سے محروم ہو، ان کے ذہن و دل کی کیفیت شاید بیان نہیں کی جا سکتی۔ ان معصوم بچیوں کے والد جہاز MV الویدو پر چیف آفیسر ہیں، جسے صومالی قزاقوں نے گزشتہ سال نومبر سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ کچھ عرصے قبل جہاز MV سوئس پر یرغمال بنائے گئے کیپٹن وسیع کی معصوم بیٹی لیلا کی فریاد کی بازگشت ابھی مدھم بھی نہ ہوئی تھی کہ دوبارہ ویسا ہی واقعہ پیش آ گیا۔ MV سوئس پر سوار یرغمالیوں کی رہائی کے لیے گورنر سندھ کی کوششوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ یہ بچیاں مانسہرہ سے کراچی آئیں کہ ان کی بھی ویسی ہی مدد کی جائے گی، اور گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد نے ان بچیوں سمیت اس جہاز پر یرغمال بنائے دیگر افراد کے اہل خانہ سے مل کر اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی بھی پوری مدد کی جائے گی۔ گزشتہ 10 ماہ اپنے عزیزوں کے بغیر ان افراد نے کیسے گزارے، اپنے پیاروں کے بغیر کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کن مسائل سے دوچار ہیں، یہ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ پروگرام مسئلہ کیا ہے میں خوش آمدید، میں ہوں فریال عارف۔ آج ہمارے کارواں کا سفر آیا ہے کراچی کے علاقے پٹیل پاڑا میں۔ یہاں پر ایک ایسی فیملی مانسہرہ سے آئی ہوئی ہے جن کے والد، جن بچیوں کے والد ایک ایسی شپ پر سوار ہیں جس کا نام MV الویدو ہے۔ ہم جا رہے ہیں اس فیملی سے ملنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ MV سوئز نامی ایک جہاز کو اغوا کر لیا گیا تھا، صومالی قزاقوں نے یرغمال بنا لیا تھا اور پوری قوم نے جدوجہد کی، پاکستانی قوم نے اور ساری قوم نے دعائیں کی، جس کے بعد جو ہے وہ جہاز بازیاب ہوا۔ CPLC نے بڑا کردار ادا کیا، گورنر سندھ اشرت العباد نے بڑا کردار ادا کیا۔ اب MV سوئز بھی صومالی قزاقوں کے نرغے میں ہے اور مانسہرہ سے یہ فیملی اپنے چاہنے والے، اپنے پیارے کو بچانے کی غرض سے گورنر سندھ اشرت العباد سے مدد کی اپیل کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ مسز نیلم مشتبہ یہاں پر ہیں، ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک 7 ماہ کا بیٹا بھی موجود ہے۔ ہم جا رہے ہیں اس فیملی سے ملنے کے لیے۔ مانسہرہ سے آئی مسز نیلم مشتبہ چیف آفیسر مشتبہ کی وائف ہیں، ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا موجود ہے۔ یہ گھر ہے جہاں پہ وہ قیام پذیر ہے آج کل اور مدد کی اپیل کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ہم جا رہے ہیں اس گھر کے اندر اور بات کریں گے اس فیملی سے اور جانیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں اس فیملی کے پاس۔ مسز نیلم مشتبہ یہاں موجود ہیں، ان کی 3 بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں جو ہماری آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز نیلم مشتبہ، آپ مانسہرہ سے آئی ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ بس ہمارے مقصد یہی ہے کہ پچھلے 10 مہینوں سے مشتبہ کا جہاز صومالیہ میں اغوا ہوا ہے اور ہم نے تو وہاں مانسہرہ سے بہت کوششیں کی ہیں، بہت لیٹر لکھے ہیں، بہت کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن ہمیں کسی بات کا بھی کوئی کدھر سے جواب نہیں ملا۔ اب یہ کپتان صاحب کی بیوی مسز جاوید، ان سے تو میرے تقریباً یہ 6 مہینوں سے رابطہ ہے اور انہوں نے مجھے یہی کہا ہے، انہوں نے مجھے بہت امید دلائی ہے کہ آپ بچوں کو لے کے اور آپ آ جاؤ کراچی، اور یہاں ہم خدا اور اس کے رسول کے بعد ہمارے کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ اشرت العباد صاحب کر سکتا ہے، جس طرح انہوں نے MV سوئس کا بہت بڑا مسئلہ حل کیا تھا۔ تو یہ میرے بچوں کو دیکھے، بیٹے کو میرے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں نے اتنے بڑا سفر کیا ہے، میں یہاں پہ آئی ہوں، تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست کرتی ہوں اور پورے پاکستان کے عوام سے جو اس وقت یہ ہمارا ہم میرے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز اس سلسلے میں میرے اور میرے بچوں کا مدد کریں۔ مسز نیلم مشتبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کی عمر کیا تھی، وہ جہاز پر کیا کام سر انجام دیتے تھے؟ جی ان کی عمر ہے 38 ایئرس اور وہ جہاز پہ چیف آفیسر ہیں۔ جی
اس طرح کے دورے یقیناً وہ کرتے رہتے ہوں گے اور وہ جاتے رہتے ہوں گے، ان کا کام ہے کیونکہ وہ جہاز ران ہیں، وہ چیف آفیسر ہیں جہاز پر. اور یہ کتنے عرصے پہلے جو ہے ان کا جہاز روانہ ہوا تھا اور آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ جہاز یرغمال بنا لیا گیا ہے؟ جی گھر سے تو نکلے ہوئے ان کا 1 سال پورا ہو گیا، اور جہاز پچھلے سال یہ 26 نومبر کو 2010 میں اغوا ہوا ہے. اور پھر ان کے جہاز اغوا ہونے کے بعد 1 مہینے کے بعد مشتبہ کا فون آیا اور صرف مجھ سے 1-2 منٹ بات ہو سکی، اور یہی کہا کہ ان لوگوں نے ہمارا جہاز اغوا کیا ہے اور ادھر ہم بس یہاں ان کے قید میں ہیں. تو بس 2 منٹ میں وہ مجھ سے کیا بات کر سکتے تھے. تو اس کے بعد یہ پھر 9 مہینے ہو گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا مجھے دیا ہے. اور اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ابھی تک ان کے پاپا کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو آپ بھی میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں. آپ کراچی پہنچی ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر آپ کو مدد ملے گی. آپ کو کراچی آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ کس کس سے رابطے ہوئے ہیں آپ کے؟ جی یہ آج میرا 5واں دن ہے، میں آئی ہوں یہاں بچوں کے ساتھ، اور یہ مشتبہ کا دوست ہے تو ان کے گھر میں آئی ہوں. کس کس سے آپ نے رابطہ کیا ابھی تک؟ جس دن میں یہاں پہنچی تو پھر احمد چنائے صاحب کو ہم نے فون کیا تو انہوں نے پھر مجھے 5 بجے کا ٹائم دیا. پھر میں اور مسز جاوید اور یہ 2-3 اور یہاں پہ فیملیوں والے تھے، ان کو بھی فون کیا ہم نے. تو ہم سب یہ گورنر ہاؤس میں جمع ہو گئے. تو پھر وہاں پر بھی ہمارے احمد چنائے صاحب سے ہماری بات ہوئی، اور پھر انہوں نے ان پائرٹس لوگوں کو ہمارے سامنے فون ملا کے ان سے بات کی. تو وہ جو نیگوشیٹر ہے اس کا نام علی ہے، تو وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ ہم سے بات کرنی ہے تو 5 کے اوپر سے کرنی ہے. ویسے بلیک میل کر رہا ہے کہ ہم ان کو مار دیں گے اور ہم مطلب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وارننگ دیتے ہیں. مسز نیلم مشتبہ سے بات ہماری جاری ہے، ان کی بیٹیوں سے بھی بات کریں گے، مزید ان کے مسائل جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد.